اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم کی برکت اور ماہ رمضان العظیم کی فضیلت اور ماہ رمضان العظیم میں روزوں کے رکھنے کے اہداف اور مقاصد کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہاں پر عرض کروں کہ خود ماہ رمضان کے لیے جو حتیٰ مزید فضائل کو چھوڑ کے جو لفظ ہے، جو کلمہ رمضان ہے، اس کے اوپر بھی حتیٰ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو حدیث موجود ہے، فرمایا کہ صرف ایک لفظ سے رمضان کو نہ کہا کرے، مثلا رمضان گیا، رمضان آیا، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی ایک اور کلمہ ملا کے گفتگو کرے، مثلا کہیں ماہ رمضان یا رمضان کا مہینہ، صرف اور صرف ایک کلمے کے ساتھ یہ کہنا کہ مثلا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں رمضان ختم ہوا، رمضان آنے والا ہے، یہ اس قسم کی حتیٰ وہ خود جو کلمہ رمضان ہے اس کے اوپر بھی فرمایا کہ اس کی بھی عظمت بیان فرمائی، یعنی وہ یہ وہ ماہ ہے کہ جس کا نام اللہ کا نام ہے، عظمت یہ ہے۔ اور عرض کروں کہ جہاں تک ماہ رمضان العظیم میں روزے رکھنے کا تعلق ہے تو اس سے پہلے عرض کروں کہ خود ہر فعل کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے، یعنی خود اس مہینے میں جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی یعنی آپ روزے سے ہیں، کوئی ایسا کام خدا نہ خواستہ آپ نہیں کر چکے جس سے روزہ باطل ہو جائے، یعنی آپ روزے کی حالت میں ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انسان ہے تو آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ تقریباً عبادتوں میں حتیٰ سونا، انسان سو رہا ہے، غیر اختیاری عمل ہے یا انسان کے لیے ضرورت کا عمل ہے، بس اوقات غیر اختیاری بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے عمل کو سانس لینا جو کہ انسان سانس تو لے گا، سانس کے علاوہ اس کے ایک سانس کے بدلے میں تسبیح کا ثواب، چونکہ حالت صیام میں جو آپ ہے تو اللہ اس عنوان سے آپ کے ہر کام کو خیر بنا رہا ہے، آپ گویا کہ خیر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ اس میں جس طریقے سے انسان تقویٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ہر انسان جو ہے اس کی تقویٰ کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، گویا ایک ایسا ہے کہ وہ شخص جو ہے ابھی آپ اگر کسی نے مکمل طور پہ یہ روزوں کا سلسلہ یعنی الحمدللہ سب نے رکھے ہوں گے، اگر اس جگہ پر جو آج ہم پہنچا 25واں روزہ ہے، بعض ممالک میں شاید 24 یا 26واں روزہ بھی ہو سکتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو کافی انسان چینج ہوا ہوتا ہے، یعنی جب آپ پہلے ماہ رمضان سے لے کر آج ابھی تک جو تقریباً 24 یا 25 دن ہو گئے، 24-25 دنوں میں آپ خود اپنے آپ کو ملاحظہ کر سکتے کہ شخصیت میں فرق آ جاتا ہے، انسان کی شخصیت ہی چینج ہو جاتی ہے، انسان جو ہے اس حالت میں نہیں رہتا کہ جب وہ ماہ رمضان میں وارد ہو رہا تھا، جب وہ ماہ رمضان میں وارد ہو رہا تھا اب وہ حالت نہ رہی، اب جو ہے وہ حالت بدل گئی، اب اس کی مکمل زندگی میں چینجنگ آ چکی ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزے کو صحیح طریقے سے اس نے رکھا ہو، جامع شرائط روزہ رکھا ہو، شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا ہو، اور روزے میں اس نے تقویٰ کی طرف پیش رفت کی ہو، کوشش کی ہو کہ ہم متقیوں میں سے ہو جائیں، تو یقیناً آج بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی شخصیت میں چینجنگ آ جاتی ہے، انسان کی شخصیت میں بدلاؤ آ جاتا ہے،
اور اسی وجہ سے خود ان ایام میں جب انسان تقوی کے حد میں داخل ہو رہا ہے، متقی ہوتا جا رہا ہے، متقی سے متقی ہوتا جا رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، تو ایسے حالات میں جو مقصد ہے، جو مقصود ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یقیناً اس کے ظہور کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ زمینہ سازی تو ہو گئی ہے، ماہ رمضان میں زمینہ سازی ہو گئی تقوی کی، اب آپ تقویدار ہو چکے ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، آپ میں نماز کے آپ پابند ہو گئے ہیں، تو اب کیوں نہیں کہ ہم باقی مہینوں میں بھی امام کی ظہور کے لیے آمادگی کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شیخ سمیع حسین نچوی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت کرتے ہیں، معزز مہمان رہتا ہے ہمارے پاس اس پروگرام میں، اور گفتگو کا سلسلہ مہمان کے ساتھ عموماً ہم رکھتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا الشیخ سمیع حسین نچوی صاحب قبلہ کلکتہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو خود ایام رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور اس دوران ہمیں بھی آپ نے وقت عطا فرمایا۔ سلامت رہے، شکر گزار ہے قبلہ آپ کے۔ سلامت رہیے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا، اور یقیناً ہماری گفتگو جو ہے وہ ماہ رمضان کے عنوان سے چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اعمال جو ہے ہر عمل کی فضیلت ہے، تو میں یہاں پر عمل کے عنوان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ روایات کی روشنی میں ماہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ اس پر اگر ایک روشنی فرمائے قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار بالحسین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، جیسا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، روایات کی روشنی۔ دیکھیں، یہ ایک اتنا عمومی سوال ہے جی کہ اکثر ذہنوں میں جو ہے وہ یہ جواب ہوگا، کوئی کہے گا کہ ماہ رمضان میں نمازوں کا پڑھنا بہت زیادہ سب سے بہترین عمل ہے، کوئی کہے گا کہ حج پہ چلے جانا یہ بہترین عمل ہے، کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ زیارت پہ چلا جانا بہترین عمل ہے، کسی ذہن میں اور صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہی سوال
اور یہی چیز جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں لے کر روایات کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب. تو نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس سوال کا بہت واضح جواب جو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ ہمیں بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ جب اسلام ماہ مبارک رمضان داخل ہونے والا تھا تو اس سے قبل یعنی ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دے رہے، اور خطبے کے دوران جو ہے ماہ مبارک چونکہ قریب تھا داخل ہونے والا تو اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرما رہے تھے لوگوں کے سامنے. جی بے شک. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تم سے وہ مہینہ قریب ہے کہ جو شہر اللہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بڑی عظمت یہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شہر یعنی مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ، اس کی عظمت اسی سے اگر ہے کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہر رسول اللہ و شہر رجب شہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب میرا مہینہ. بے شک بے شک. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 3 مہینے جو ہے وہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. ان مہینوں میں روزہ رکھنے کی ان مہینوں میں اعمال ہو جاتے ہیں. بہرحال سب سے پہلا جملہ جو نبی نے فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تم سے وہ مہینہ قریب ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ. واہ سبحان اللہ. اللہ کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ. یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کے ابتدا کی جو 10 دن ہیں یہ رحمت کے لیے ہیں، پھر 10 دن ہیں یہ برکت کے لیے ہیں، اور آخر کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت اور اجابت کے لیے. بے شک. یعنی انسان کی دعائیں قبول ہوتی. بہرحال ابھی وہ ایام چل رہے ہیں کہ اگر ہماری سال بھر کی جو دعائیں ہیں جو ہماری قبول نہیں کرتے، انسان چاہے تو اپنی دعاؤں کو ان ایام میں پروردگار ہم سے خلوص نیت کے ساتھ کر کے اسے قبول کروا سکتے. بے شک بے شک. میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یہ پورا خطبہ ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کیا ہے اس کو جاننا چاہتا ہے تو پیغمبر اسلام کے اس طویل خطبے کو ضرور مطالعہ کرے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ شہر اللیالی ہے افضل اللیالی، ایام ہو افضل الایام، ساعات ہو افضل الساعات. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، سبحان اللہ سے بہتر، گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر. یہ پیغمبر اسلام بھی ارشاد فرما رہے تھے. اور مسلسل جو ہے لوگوں کو ماہ رمضان کی عظمت اور کو بتا رہے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ عملکم فیہ مقبول، اے لوگوں اس مہینے میں تمہارا کیا گیا عمل قابل قبول ہے. وَدُعَاؤکم فیہ، اس مہینے میں تمہاری دعائیں استجاب کرتا ہے تمہاری دعاؤں کو. وَأَنفَاسُکم فیہ تسبیح، اللہ اکبر، اس سے زیادہ عظمت کیا ہوگی کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی یہ تسبیح ہے. یہی وجہ ہے کہ روزے دار کے حوالے سے ملتا ہے کہ اگر روزہ دار خلوص نیت سے روزہ رکھ کے اگر وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو وہ حالت عبادت. بے شک. اس کی سانس تسبیح پروردگار عالم کر رہا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. یہ فضائل پیغمبر اسلام ماہ مبارک رمضان کے بیان کیے جا رہے تھے. اب سوچئے ایسے مقام پر کہ جب پیغمبر اسلام عظمت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں ماہ مبارک رمضان، تو اب سنیے وہ جو سوال کا جواب تھا آپ کے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو عوام میں اصحاب میں سے ایک صحابی کے جو ظاہراً اپنے آپ کو صحابیوں کے درمیان رکھے ہوئے تھا لیکن پیغمبر اسلام کے دل سے سب سے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اے اللہ کے نبی اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ وہ جو سوال صحیح کہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو نبی فرما رہے ہیں، نبی سے میں پیغمبر مولا کائنات سوال کر رہے ہیں کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. البتہ یہاں پر ایک بات یہ ہے اپنے دیکھنے والوں کو
ناظرین کو میں اس بات کو متوجہ کروں کہ دیکھیں آئین معصومی جب کسی حوالے سے سوال کریں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب انہیں نہیں آتا، نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو درس دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ سارے سوالات وغیرہ کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں مولا کائنات کو پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے ابا الحسن اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو چیزیں اللہ نے انسان پر حرام کر۔ اللہ اکبر، بے شک۔ محرمات سے اجتناب کرنا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، یہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین۔ اور عزیزوں میں آپ کے عرض کروں کہ یہی وجہ ہے کہ علماء اور فقہا پر بیان فرماتے ہیں کہ دفع المفسدہ، یہ قاعدہ ہے صحیح کہ دفع المفسدہ اولا من جلب المنفعہ۔ اس کا اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سلیس ترجمہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ثواب کمانے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان عذاب نہ کمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بہرحال پیغمبر اسلام کی نظر میں یعنی تقویٰ کا اختیار کرنا ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور دیکھیے اللہ اکبر، یہ کیا عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی، چونکہ فضیلت ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے بھی یہ پروگرام ہے۔ دیکھیے ایک طرف پیغمبر اسلام نے سب سے بہترین عمل ارون عن محارم اللہ، وہ چیزیں کہ جو اللہ نے انسان پر حرام قرار دی ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو روکے، بچائے رکھے، دور رکھے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسی ماہ مبارک رمضان اور اسی روزے کے حوالے سے جو فلسفہ وجوب روزہ ہے کہ پروردگار نے ہم پر روزہ کو کیوں واجب قرار دیا، تو خود پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، بلکہ اے لوگوں نہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تک چھٹے امام جب اس تفسیر کو آپ مطالعہ کریں گے تو تفسیر میں بہترین جملہ ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ خطاب کرنا یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ جملہ ہے کہ جو تمام تر عبادتوں کی تھکن کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خداوند عالم کا یہ لطیف اشارہ یا ایھا الذین آمنوا، مومن کہہ کے انسان کو پکارنا یہ عبادتوں کی تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے کو اس طریقے سے فرض اور واجب قرار دیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پر واجب قرار۔ بے شک۔ البتہ تفسیر میں ایک بات بہت، اور دیکھیے اسی سے عظمت جو ہے وہ اجاگر ہوگی ماہ رمضان کی، روزے کی اور پیغمبر اسلام کی امت کی۔ اس آیہ کریمہ کی اگر تفسیر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ بات آپ کو کہ گزشتہ امت میں گرچہ پروردگار نے ذکر کیا کہ گزشتہ امت میں بھی روزہ تھا، لیکن گزشتہ امت میں روزہ، یہ جو ماہ رمضان کا روزہ تھا یہ گزشتہ امتوں میں واجب نہیں۔ اللہ اکبر، روزہ گزشتہ امتوں میں صرف انبیاء رکھا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے پیغمبر اسلام کے وسیلے سے ان کی امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس ماہ وہ عبادت کہ جو گزشتہ زمانے میں انبیاء کیا کرتے تھے، یہ پیغمبر اسلام ہے کہ پیغمبر اسلام کی امت پر بھی وہ عمل اللہ نے واجب قرار دیا کہ جو انبیاء کے عمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ اور دیکھیے کیا ارشاد، فلسفہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیوں واجب کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہاں، معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کے روزہ یا روزے کا وجوب کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار۔ بے شک، بے شک۔ اور دیکھیے متقی اور پرہیزگار، تقویٰ اور پرہیزگاری کا ایک ایسا کنیکشن ہے روزے سے کہ اس حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اکثر گناہ جو انسان انجام دیتا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے دیتا ہے، ایک غیظ و غضب کی وجہ سے اور دوسرے جو ہے وہ شہوت کی بنا پر۔ اور علماء سائنس یہ بتاتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی شہوت کو بھی کم کرتا ہے اور غیظ و غضب کو بھی۔ بے شک، ظاہر ہے اس طریقے جب ایسا تو انسان جو متقی اور پرہیزگار۔ بے شک، بے شک۔ پہلا سوال جو آپ کا تھا اس حوالے سے، تو سب سے بہترین عمل ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بنے، انسان جو ہے وہ چیزیں کہ جو انسان پر اللہ حرام قرار دی ان سے دور۔
بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جواب فرمایا۔ ایک سوال مزید میں اضافہ کروں کہ آیت قرآنی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اس آیت پر بھی اگر ایک روشنی آپ فرمائیں اور اس کی تفسیر پر بھی اگر آپ ایک نگاہ فرمائیں، شکر گزار رہیں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جی ہاں، یہ جو آیہ کریمہ ہے ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کریمہ ہمیں جو ہے اس اگر مطالعہ دیکھیں ہم اس آیہ کریمہ میں تو پروردگار عالم ہمیں اس میں تین طرح کے احکامات کو جو ہے بیان فرما رہا ہے۔ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اس سے قبل کی جو آیت ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جی، کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھے، ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ دراصل اچھا یہاں بہرحال جب ذکر ہے تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہاں ہم میں اور اہل سنت میں یعنی ہمارے مخالفین میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حالت روزہ میں، حالت سفر میں، حالت مرض میں انسان جو روزہ ترک کرتا ہے یعنی جو روزے کو قصر کرتا ہے، آیا یہ عزیمہ ہے یعنی واجب ہے انسان کے اوپر ایسا کرنا کہ وہ حالت روزہ سفر میں روزہ نہ رکھے، یا نہیں رخصت ہے یعنی کیا مطلب یعنی اجازت ہے، اختیار ہے، چاہے تو مرض کی حالت میں روزہ رکھ لے یا چاہے تو نہ رکھے، چاہے تو سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے یا نہ رکھے۔ تو اس میں بڑا اختلاف ہے۔ جی، اہل سنت اور بقیہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں یا حالت مرض میں روزہ رکھنا یہ علی نحو الاختیار ہے، یعنی انسان کا اختیار ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ، نہیں رکھنا چاہتا تو نہیں رکھ سکتا۔ لیکن مذہب امامیہ شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، اس آیہ کریمہ میں یہ جو قصر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، اگر تم سفر میں ہو یا حالت مرض میں ہو تو تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ مطلب کیا، یعنی یہ علانہ عظیمہ ہے، یعنی کیا، یعنی ہم پر واجب ہے کہ ہم حالت قصر میں، حالت سفر میں روزہ نہ رکھیں، روزے کو قصر کریں، حالت مرض روزہ نہ رکھیں، روزے کو قصر کریں۔ اور اس طریقے سے یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ فقہا بیان فرماتے ہیں اگر کوئی حالت مرض میں یا حالت سفر میں روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے باوجود بھی وہ آئندہ دنوں میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ صحیح جی، اور یہ کیوں ہے؟ تو یہ دراصل ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی روح سے ہے کہ چونکہ روایات میں سختی سے جو ہے منع کیا گیا ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو، اور سختی سے منع کیا گیا مرض کی حالت میں روزہ رکھنے کو، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب ذکر آیا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو سفر میں، جبکہ پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تم اور بقیہ ایام میں روزہ رکھ لو، سفر میں روزہ رکھو۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ ہؤلاء عصاۃ قوم، یہ سب کے سب میرے قوم کے گناہگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مذمت کی گئی ہے اس طرح کے۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات میں عرض کروں کہ ایسا کیوں ہے، بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں حالت سفر میں، یہ چلے پہلے زمانے میں تھا کہ سفر جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں فلائٹ کا زمانہ ہے، سفر بہت آسان ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو عرض کروں اسلام نام ہی ہے تسلیم کا، الاسلام ہو تسلیم۔ اسلام کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم کے احکامات کی نسبت جو اپنے سر کو خم کر دے اس کے۔ بے شک، بے شک، اگر کہہ دیا کہ روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے تو نہیں رکھنا ہے، یہی اسلام ہے۔ ورنہ اگر اپنی مرضی سے انسان عبادت کرے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اعمال کو بجا لائے تو یہ عبادت تو شیطان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جی بالکل بالکل، وہ پروردگار بس آدم کو سجدہ نہ کروں گا اور اس کے علاوہ زندگی بھر تیری عبادت کروں گا، جی بس اس سجدے سے معاف کر دے۔ تو پروردگار نے یہی کہا تھا کہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت وہ ہوگی جو تو چاہے گا، وہ میری عبادت۔ جی، تو یہ ایک نقطہ ہے جو اس آیہ کریمہ میں موجود ہے۔ دوسرا ایک نقطہ جو آپ نے عرض کروں وہ یہ کہ انت خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم اس بات آگاہ ہو۔ آپ دیکھیں اس کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ یعنی صیامکم خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر خیر۔ صحیح، اور جو لوگ عربی سے ذرا سا بھی واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو خیر کا استعمال ہوا ہے، یہ کلمہ خیر جو ہے وہ مطلق استعمال ہوا ہے، عام استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی ہر طرح کا خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بڑا لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ علماء بیان فرماتے کہ خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک خیر مطلق ہے اور ایک خیر نسبی ہے۔ خیر مطلق کہتے ہیں
خیر مطلق اس خیر کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے تو نیکی ہو لیکن کسی اور کے لیے نیکی نہ ہو. عفواً خیر نسبی. خیر نسبی خیر کو کہتے ہیں کہ جو کی بنسبت نیکی ہو اور کسی کے لیے جو کیا نیکی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر مال، اولاد، یہ سب جو کیا ہے اللہ نے ان کو خیر کہا ہے، لیکن دیکھیں یہی کیا ہے کہ اگر مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ خیر ہے اس کے لیے، لیکن یہی مال اگر معصیت پروردگار میں خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے شر ہے. جی. اولاد اگر اس کی اچھی تربیت کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اگر اس کے برے راستے بری تربیت کر رہا ہے، اس کی تربیت پہ دھیان نہیں دے رہا تو اس کے لیے شر ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب خیر کی دو قسمیں، یہ خیر نسبی اور یہ خیر مطلق. خیر مطلق اس خیر کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک صحیح. ماہ مبارک رمضان میں اور روزے میں یہ فلسفہ رکھا، یہ اہمیت ہے روزے کی کہ اللہ نے روزے کے لیے کہا ہے کہ ان تصوموا خیر لکم، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے. اور خیر سے مراد خیر مطلق، یعنی روزہ رکھنا ایک ایسا خیر ہے کہ جس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی برائی نہیں. صحیح. بے شک بے شک بے شک. تو یہی وجہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مشکلات انسان کے، بلکہ آج تو ہم نے یہاں تک کہ پڑھا ہے کہ آج دنیا کینسر جیسے علاج مرض کے جو علاج بھی جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے کے ذریعے سے کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ مطلب تم جو بھوکے رہا کرو 12 گھنٹے 14 گھنٹے. جی بہت سارے فوائد ہیں. یعنی خیر سے ہر طرح کا خیر پایا جاتا ہے، وہ چاہے خیر مادی، خیر معنوی ہو، خیر جسمی ہو، ہر طرح کا مکمل خیر جو ہے وہ اس روزے کے اندر پایا جاتا ہے. اس میں خیر بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے ماہ رمضان کے عنوان سے یا خود فطرانے کے عنوان سے اگر آپ میسج دینا چاہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک حق جو ہے وہ فطرے کا بھی ہے، بہرحال جو بھی آپ بہتر سمجھے قبلہ ایک میسج مومنین کے لیے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ کیجیے. میں کتنی دیر اور بول سکتا ہوں؟ ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم ہے قبلہ تقریباً 8 سے 10 منٹ ہے. بسم اللہ کیجیے. جی میں تفصیل سے الحمدللہ تفصیل سے آپ کو خود اس زکوٰۃ فطرہ کے مسائل بیان کروں. جی بسم اللہ کیجیے. بہت مہم. جی آپ دیکھیں کہ ناظرین بھی اس بات پر غور فرمائیں کہ دیکھیں زکوٰۃ کی دو قسمیں، ایک ہے زکوٰۃ مال اور ایک ہے زکوٰۃ بدن. جی. زکوٰۃ مال کیا ہے؟ یعنی وہ زکوٰۃ کے جو 9 چیزوں پر واجب ہے. صحیح ہے نا. تو اور یہ عام طور سے بہت کم ہی لوگ جو اس کے مخاطب ہوتے ہیں، چونکہ اس میں نصاب ہوتا ہے. مثلا 40 بکریاں تب انسان ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے، تو یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک اور زکوٰۃ ہے جسے زکوٰۃ بدن کہتے ہیں، کہ جو آج ماہ رمضان میں عید کے دن ہم پر واجب ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ. جی اس کا دراصل سب سے پہلے تو یہ کہ نکالنے کا وقت کیا ہے، انسان کب زکوٰۃ فطرہ نکالے. اس کی میں عرض کروں کہ دیکھیے اس کا وقت جو ہے وہ شب عید، انسان جب عید کا چاند نکل جائے اس وقت سے لے کر عید کے دن تک انسان نماز عید نہ پڑھے، اس وقت تک ان ایام میں چاہے تو زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے. یہ اس کا وقت ہے، یعنی اس میں آپ کو نکال. لیکن کیا اب ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا ماہ رمضان میں اگر کوئی چاہے زکوٰۃ فطرہ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا؟ جی. تو اس میں عرض کروں کہ فقہا بیان، چونکہ آج کل کا زمانہ یہ ہے، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ انسان عید کے دن عید ہی کی تیاری کر لیا کرتا تھا، لیکن آج یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ انسان عید کی تیاری ابھی سے ہی ماہ رمضان میں ہی کر لیتا ہے. جی. تو اس حوالے سے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو ماہ رمضان میں یعنی آج کے دن بھی کوئی چاہے تو اپنا زکوٰۃ فطرہ جو نکال سکتا ہے. بس یہ ہے جس فقیر مومن کو زکوٰۃ فطرہ دینا ہے اس کو قرض کے حوالے سے یہ فطرہ دے. صحیح. یعنی یہ نیت کر لے قرض دے رہا ہوں، اور جب عید کا چاند ہو جائے تو وہ نیت کر لے کہ جو میں نے قرض دیا تو وہ میرا فطرہ. تو اس طریقے سے دیکھیں آپ کو ثواب ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ آپ مومن کو قرض دے رہے ہیں اس کا ثواب، اور دوسرا جو زکوٰۃ فطرہ نکالا اس کا ثواب، اور تیسرا جو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ برادر مومن جس کو آپ جو ہے وہ فطرہ دے رہے ہیں وہ اپنی عید کی تیاری جو ہے وہ کر لیں. صحیح. جی یہ ایک بات. دوسرا سوال جو عام طور سے مومن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ہم کتنی مقدار جو ہے زکوٰۃ فطرہ نکالیں. جی بالکل. تو اس کے لیے کوئی طے معین جو ہے وہ رقم نہیں ہوتی ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انسان سال بھر
آٹا ہو، چاول ہو، جو چیزیں جو غذا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کے 3 جو ہے وہ قیمت انسان نکالے. چاہے تو وہ خود چاول ہی نکال دے 3 کلو یا 3 کلو آٹا نکال دے، یا پھر اس کی قیمت ہے وہ 3 کلو کا نکالے. تو اب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کوئی معین مقدار اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ یہ مختلف ہو سکتی ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ 100 روپے کلو والا چاول کھاتا ہے تو اس کے لیے 300 ہے، کوئی 200 روپے والا کھاتا ہے تو اس کے لیے 600. جی معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. اگر ایک شخص مثلا چاہے زکوٰۃ فطر جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 کلو نکالنا چاہیے جو کہ واجب ہے، اگر ایک شخص جو ہے وہ مخیر آدمی ہے مثلا 5 کلو نکالنا چاہے تو یہ جائز ہے؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ اس پر بھی اگر ایک تھوڑی سی ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے اس میں کوئی مشکل تو حالانکہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ 3 کلو ہی نکالے اور بقیہ وہ جو 2 کلو اضافی نکالنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے صدقے اور خیرات کی نیت کر لے. تاکہ اس میں دیکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے، میں آپ کو مدد کروں کہ یہ جو زکوٰۃ فطر ہے یہ حق ہے صرف شیعہ اثنا عشری میں جو مومن ہے اس کا. تو اگر آپ 3 کلو کے بجائے 5 کلو نکال رہے ہیں تو اس کا یہ ہوگا یہ معین ہو جائے گا صرف شیعہ فقیروں کو ہی آپ دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں 5 کلو نکالنے کا مثلا زیادہ نکالنا چاہے تو اگر اس کو صدقہ اور خیرات کی نیت کر لے گا تو وہ عام طور سے چاہے اس کو مدد کر سکتا ہے اور جس مطلب صورت میں چاہتا ہے، جس راہ پہ چاہتا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے. لیکن زکوٰۃ فطر کو ہر راہ پر انسان خرچ نہیں کر سکتا، صرف یہ جو شیعہ مومن ہے اسی کو دے سکتا ہے. جی بالکل بالکل. 3 کلو یہ نکال لے اور بقیہ جو 2 کلو دینا چاہتا ہے تو وہ صدقہ اور خیرات کی نیت کر لے تاکہ اس سے اور دوسری جو طریقے ہیں اس میں خرچ کر لے. صحیح صحیح صحیح. ایک بات دیکھیں جو بہت کامن سوال ہے جو انسان کے عام طور سے، اور اس کا جواب بہرحال ہر ذہن ہونا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ فطر کس کا نکالیں. صحیح. یعنی کون کس کا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک صاحب آئے تو سوال کر رہے تھے مولانا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پیتے ہوئے سال بھر کے، ان کا بھی زکوٰۃ فطر نکالنا ہے. تو اس کے حوالے سے فقہ بیان فرماتے ہیں کہ فقط وہ بچہ کہ جو بطن مادر میں صحیح اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ فطر نہیں نکلے گا، ورنہ جس بچے کی ولادت ہو چکی ہے اس کا فطرہ جو ہے نکلے گا، اس کا فطرہ نکالنا ہے. البتہ فطرہ نکالنا یہ اس شخص کے اوپر ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کا واجب النفقہ ہے، یعنی جو اپنے اہل و عیال کا نفقہ اٹھا رہا ہے، ان کا خرچ اس کو چاہیے کہ جو ہیڈ ہے اپنی فیملی کا، اسے چاہیے کہ جو اپنے افراد ہیں جن کے وہ خرچ چلاتا ہے ان کا جو زکوٰۃ فطر نکالے. صحیح صحیح. میں یہاں پر ایک سوال قبلہ آپ کی اجازت سے مزید کرنا چاہوں گا کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کہ مثلا ظاہر ہے کہ ایک معاشرے میں جو ہم رہ رہے ہیں سب سے زیادہ مستحق کون سے لوگ ہیں اور کن لوگوں کو یہ دینا چاہیے، اس پر بھی اگر ایک آپ نے البتہ اشارہ فرمایا لیکن تھوڑی سی اگر مزید بھی واضح ہو جائے. جی زکوٰۃ فطرہ کا دیکھیے مصرف جو ہے مستحق یہ شیعہ مومن ہے. صحیح صحیح. شیعہ مومن. یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آپ کسی مدرسے میں دیتے ہیں یا کسی ادارے میں دیتے ہیں اور آپ کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے کہ یہ ادارہ اس پیسے کو زکوٰۃ فطرہ کے پیسے کو وہ شیعہ مومن کے اوپر خرچ نہیں کرے گا، صحیح، تو پھر آپ ادارے میں ایسے مدرسے میں آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. صحیح صحیح. جی آپ اس ادارے میں اس مدرسے میں اس فطرے کو دے سکتے جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ ادارہ شیعہ مومنین پر ہی اس کو خرچ کرے گا. اصل میں دراصل اس کا جو فلسفہ ہے یہ زکوٰۃ فطرہ کا یہ کہ جس طریقے سے بقیہ لوگ عید مناتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی شیعوں میں بھی فقیر ہے تو وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکتے. صحیح صحیح. اس وجہ سے اس کا جو مصرف ہے وہ شیعہ فقراء ہے. ہاں البتہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ فطرہ غیر سادات نکالنا ہے تو غیر سید ہے، اس کا فطرہ سید جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. صحیح. بلکہ سید کا فطرہ، سادات کا فطرہ صرف سادات ہی استعمال سادات کا فطرہ غیر سادات دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن غیر سادات فطرہ صرف جو ہے وہ غیر سادات ہی استعمال کریں گے، سادات استعمال نہیں کر سکتے. صحیح صحیح. قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، بہت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت ہمیں دیا اور نہایت ہی مہم گفتگو اور مہم ٹاپک پہ آپ نے اشارہ فرمایا. مولا آپ کو سلامت رکھے، کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے، اور قبلہ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. بھی ہمیں دے دے تو میں اس کو بیان فرما دوں. جی بسم اللہ کیجیے، وقت تو ہے ہمارے پاس، بسم اللہ کیجیے. جی یہ زکوٰۃ فطرہ ہی سے ریلیٹڈ اس لیے ضروری ہے اس کو بیان کر دینا. جی بسم اللہ کیجیے. عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کے طور پہ جو رقم نکالتے ہیں اس کو تبدیل
مثال کے طور پر وہ 500 روپے کی 1000 کی نوٹ نکالی اور جب ضرورت کی تو اس کو چینج کر لیتے ہیں اس میں سے. تو ایک بات یہ دھیان کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ فطرہ کے طور پر نکالتا ہے تو وہ رقم بس اسی کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، آپ اس رقم کو پھر تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. یعنی وہ رقم جو زکوٰۃ فطرہ کے طور پر نکلی ہے وہی رقم وہ پہنچے گی فقراء تک، وہ رقم تبدیل نہیں ہو سکتی. ہاں آج کا زمانہ پے ٹی ایم اور اے ٹی ایم یہ سب سارے ٹرانسفر یعنی آن لائن ایکسچینج کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے وہ اس میں ہیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مطلب دوسرے شہر میں اپنا زکوٰۃ فطرہ دینا چاہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھیجنا چاہ رہا ہے زکوٰۃ فطرہ ہے نا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کو ڈال دے اور وہ شخص پیسہ اکاؤنٹ سے نکالنے کے بعد اس پیسے پہ نیت کرے اس طریقے سے کہ میں فلاں کی نیابت میں، فلاں کی وکالت میں جو ہے وہ نیت، فلاں کی وکالت میں یہ زکوٰۃ فطرہ نکالنا ہوں قربت اللہ. صحیح. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کا جو پیسہ ہے رقم ہے وہ بہرحال مخصوص ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے مثلا 500 جو آپ کا زکوٰۃ فطرہ رقم ہے مثلا یہاں نکالا اور اسی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا اور وہ نکال کے اس کو خرچ کر دینا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو آن لائن آپ بھیج رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کی وکالت میں اس پیسے پر نیت کرے تاکہ یہ ہو جائے کہ فلاں نے فلاں نیابت میں اس پیسے پر جو ہے کیا ہے زکوٰۃ فطرہ. صحیح. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر جو ہے وہ ناظرین اگر غور فرمائیں تو بہت اہم مسئلہ ہے. جی بالکل. جی بالکل قبلہ، بہت ہی خوبصورتی سے قبلہ آپ نے مسائل جو زکوٰۃ فطرہ کے مہم مسائل ہے اس پر آپ نے روشنی فرمائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے. جزاک محتاج دعا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا الشیخ سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ. بہت اچھی گفتگو فرمائی اور البتہ تبلیغ کے مقدس فریضے پر بھی ہے، وہاں پر تبلیغ کے سلسلے میں ہندوستان کلکتہ میں موجود ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور یقیناً زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں جو میں نے ایک سوال کیا جو میں اس عنوان سے یہ کر رہا ہوں، کل میں نے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب سے بھی یہ سوال کر لیا تھا، انہوں نے بھی توضیح ڈالی تھی بہت خوبصورت طریقے سے. اور آج ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین سمیع حسین نجفی صاحب سے بھی یہی سوال میں نے کر لیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں یعنی یہ زکوٰۃ فطرہ یہاں تک فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستطیع ہے، استطاعت اس کی ہے، دے سکتا ہے، پورے روزے اس نے رکھ لیے آخر میں یہ نہیں دیا تو وہ روزوں کی قبولیت نہیں ہوتی. یعنی اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے جا رہے ہیں چونکہ آخر ماہ رمضان العظیم کے آخری دن چل رہے ہیں. آج 25 ہے اور ہو سکتا ہے کہ 5 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد عید ہو جائے اور روزے ماہ رمضان کی یہ جو عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے انشاءاللہ ہمیں 1 سال پھر انتظار کرنا پڑے اگر زندہ رہے تو یہ جو محنت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں ہم نے، مثلا بعض ایسے مخیر مومنین ہوں گے کہ جنہوں نے لوگوں کے افطاریاں کی ہوگی، بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مزید خیر کے کام کیے ہوں گے. روزے رکھنا خود خیر کا کام ہے. اتنا جو پورا مہینہ گزر گیا اور محنت کی ہے بندے نے اللہ کو راضی کرنے کی، تو آخر میں جو فطرہ ہے زکوٰۃ فطرہ اس کو انسان دیں اور صحیح طریقے سے احکام اس کا جاننا ضروری ہے چونکہ انسان حکم کو جانے گا تو پھر صحیح طریقے سے وہ اس کو دے سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خود زکوٰۃ فطرہ کو انسان جو ہے یا اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص غریب ہے، رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار نہ ہو جیسے انسان کا والد ہے یا والدہ ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس قسم کے رشتہ داروں میں تو ظاہر ہے کہ وہ جو واجب و نفقہ ہے آپ کے لیے، جس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، اس کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا. کوئی بھی صدقہ بھی نہیں دے سکتے. یہ آپ ایسے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں جو آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں.
آپ کے دور کے رشتہ دار ہے، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، یا انسان کے مثلاً وہ افراد جو انسان کے لیے واجب و نفقہ نہیں ہے، ان کو یہ دے سکتے ہیں۔ تو گام اول میں جو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے اگر آپ کی فیملی میں کوئی مثلاً غریب نہیں ہے تو پڑوسیوں میں یہ دے سکتا ہے انسان۔ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جو دے دیا، مومن کو دے دیا تو آپ کا فریضہ ختم۔ ابھی بھی مولانا بھی فرما رہے تھے کہ آپ نے بس مومن شیعہ ہے ان کو دے دیا اور ختم۔ مومن شیعہ اور بعض فقہا نے جو ہے وہ متقی پرہیزگاروں کو بھی کہا ہے کہ متقی اور پرہیزگار قسم کا شیعہ ہو تو بہتر ہے۔ البتہ بعض فقہا نے فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ انسان کو کوج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تقویدار ہے کہ نہیں ہے، دے دے انسان۔ لیکن بہرحال احتیاط یہی ہے کہ ایک اچھے مومن کو یہ چیز مل جائے، وہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس آپ نے جو بھی آپ کو ملا اور آپ کے پڑوسی ہے، مثلاً آپ کا پڑوسی ہے یا جو بھی شیعہ آپ کو ملا، آپ نے جا کے دے دیا، آپ کا فریضہ انجام۔ لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جیسے عرض کر رہے ہیں، پہلے رشتہ دار، پھر اس کے بعد جو ہے پڑوسی ہے، پھر اپنے شہر میں۔ اور شہر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مثلا اپنے فطرانے کو کسی ایسے ادارے میں دے دے کہ ان کو یقین ہو کہ یہ شیعہ کے اوپر ہی خرچ ہوگا، یقین ہو کہ خرچ ہو رہا ہے، شیعہ کے اوپر ہی خرچ ہوگا، شیعہ فقیر تک پہنچے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو علماء دینیہ ہوتے ہیں ان کے اطلاعات شاید ہو سکتا ہے قوی ہو، اولاً تو اپنے ہاتھ سے بہتر ہے انسان اپنے ہاتھ سے دے دے کسی کو۔ لیکن اگر آپ کے اطلاعات کمزور ہے، آپ کو پتہ زیادہ نہیں ہے، مثلا ایک شخص اس کو زیادہ اندازہ نہیں ہو رہا، تو اگر کوئی مطمئن ادارہ ہے تو اس میں بھی دے سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے اپنے علاقے کے غریب ہیں وہاں تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ رہتے کسی اور جگہ پر ہے اور آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کے جو خیر ہے، ظاہر ہے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں آپ کا خیر وہیں پہنچنا چاہیے۔ تو ان چیزوں میں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہی توشہ آخرت بھی ہے، اور یہی امام زمان علیہ السلام کی رضایت کے اسباب بھی ہے کہ انسان جو ہے وہی کام کر رہا ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ پر ایک شخص جو ہے وہ پابند ہے، یقیناً وہ امام زمان علیہ السلام کا بھی منتظر ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے تو لوگوں کو دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ کون سی دین کی؟ دین اسلام کی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ شخص جو شریعت کا پابند ہے، ایمان اس کے وجود میں ہے، شریعت کا پابند ہے، یہی امام کا سچا منتظر بھی ہے۔ اور امام اسی شخص سے راضی ہے، یہی گویا کہ امام کے ظہور کے لیے آمادگی کر رہا ہے۔ مقدس مہینہ ہے ماہ رمضان عظیم۔ اس مہینے میں اعمال قبول ہوتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی دعا حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ بین الحرمین تمام مومنین کے نیابت میں وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔